حضرات گرامی، 14 اگست 1947 کو یہ ملنے والا خوبصورت ملک جس کی آزادی کو آج بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آزادی ہم کیسے منائیں؟ تو یہ ہر ایک پاکستانی کے لیے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی کو کیسے منایا، یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ملک کو فتح کیا تو اس پر کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے خوشی کی۔ تو دیکھیے، فتح مکہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو صحابہ کرام نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے لینے کا دن ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جس طرح سے کفار نے تشدد کیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو ان کا یہ حق تھا اور یہ ماننا تھا کہ آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفت اخلاقی پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ ہے، کہ آج بدلے لینے کا دن نہیں بلکہ معاف کرنے کا دن ہے۔ لیکن پاکستان فتح ہو جانے کے بعد ہم نے خوشی کو تو منایا، لیکن ہم اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے بندے کا آزادی کی خوشی منانے میں کوئی حق نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آزادی کے نام پر خلاف جرم، خلاف شریعت اور خلاف قوانین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان آزادی کے نام پر ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، سلنسر کو نکال کر لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، وہیں پر والدین کے لیے بھی پوری عمر غم کا سبب بن جاتے ہیں، کتنے ہی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آزادی کے نام پر شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، موسیقی، گانے بجانے اور شراب پینا یہ عام ہو چکا ہے۔ خواتین جو ہماری مائیں بہنیں جن کی عزتوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون بہائے اور کتنے ہی عزتیں لوٹی تو ہمیں یہ ملک عطا ہوا، وہ آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دے رہی ہوتی ہیں، اپنے سر سے دوپٹے کو اتار کر گلیوں محلوں میں سڑکوں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بچوں کا باجے بجانا تو کیا آج عام ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور باجے بجانے، موسیقی کو حلال سمجھ لیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں تھا کیا کرتے۔ لیکن آج آزادی کے نام پر باجے بھی بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بھی بجائے جا رہے ہیں، موسیقی بھی آج لوگ بجائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہوائی فائرنگ وہ بھی شروع ہے۔ تو یہ کیسی خوشی ہوئی؟ یہ کیسی آزادی ہوئی؟ جس آزادی کا نتیجہ بربادی ہو، یعنی کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ جہاں پر میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ خلاف شریعت بھی ہیں اور خلاف قوانین بھی ہیں، تو ہم کیسے آزادی منائیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آزادی اس طریقے سے منائیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں اور ہم پر نعمتیں اور مزید کر دیں، یعنی کہ ہم اس دن اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نفل پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کافروں سے نجات دی اور تو نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا جس میں ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح شہداء کو یاد کیا جائے، ان علماء کو، ان محسنین کو یاد کیا جائے
انہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اور اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ان پاک فوج کے جوانوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو آج کل کے حالات میں بھی ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اصل آزادی وہی منائے، اصل خوشی وہی منائے جو پاکستان کے مقصد کو پورا کر رہا ہے اور اس ملک کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ تو آزادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہی منانی چاہیے۔